الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عظیم ایمانی عقیدہ ہے جو قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے اور پوری امت کے اتفاق اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ختم نبوت کے حوالے سے جو مرکزی آیت ہے وہ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر ہے سب نبیوں پر۔ یعنی جس طرح کسی چیز کو سیل کرنے کے لیے اس پر مہر لگائی جاتی ہے کہ اب اس کے اندر نہ کوئی چیز داخل ہوگا اور نہ اس سے کوئی چیز باہر نکلے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں مبعوث فرما کر انبیاء کی جماعت پر مہر لگا دی کہ اب نہ کوئی کسی پیغمبر کو اپنے منصب سے ہٹا سکتا ہے اور نہ کوئی نیا پیغمبر آ سکتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کا مثال ایسا ہے کہ کوئی محل ہو، لوگ اس کو دیکھنے آتے ہو، اس کے حسن اور خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتے ہو کہ سبحان اللہ کیا شاندار اور کیا عالیشان محل ہے، لیکن اس محل کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو فرمایا میں قصری نبوت کا وہ آخری اینٹ ہوں، میرے آنے کے بعد نبوت کا یہ محل مکمل ہو گیا، اس میں مزید کسی کے آنے کا کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف نبی، بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کی انبیاء کیا کرتے تھے، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر خلفاء ہوں گے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، تحقیق رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ اسی طرح فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور حضور نے یہ بھی فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، میرے امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں پیش کی گئی۔ اب چاہے جتنے بھی دجال اٹھے، حضور نے ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت امت کو بتا دی۔ حضور کے وفات کے فوراً بعد جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر کی سربراہی میں صحابہ میدان میں نکلے، جنگی یمامہ لڑی گئی، نبوت کے جھوٹے دعویدار اور ان کے پیروکاروں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ مسیلمہ کذاب کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے اور عاشقان محمد کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچتے رہے۔ ان میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ قادیان کا دجال مرزا غلام قادیانی کا تھا۔ انگریز کے آشرباد سے انہوں نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیحی موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور کچھ عرصے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو اللہ نے ہمارے علماء کو توفیق بخشی، وہ پورے قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے، ان کو لگام ڈالا، یہاں تک کہ 1974 میں پاکستان کے آئین میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، لیکن قادیانیوں نے آئین پاکستان کے اس حصے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ قادیانی نہ اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتا ہے
اور نہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھتا ہے۔ حال ہی میں حکومتی پاکستان کے جانب سے قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں رکنیت اور نمائندگی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، تو مسلمانوں نے اپنے فرض منصبی کو سمجھتے ہوئے سوشل میڈیا پر آواز بلند کی کہ جب قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھتے، تو پھر ان کو اقلیتی کمیشن میں شامل کر کے ان پر یہ نوازشات کیوں کی جا رہی ہے؟ جب سے پاکستان بنا آج تک کسی نے قادیانیوں کو کسی کمیشن میں شامل نہیں کیا، تو پھر آج کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نازک صورتحال میں جب ایک طرف کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، دوسری طرف رمضان جیسا مقدس مہینہ ہے، تو اتنی سرعت اور جلدی میں راتوں رات چوری چھپے یہ فیصلہ کر لیا گیا، یہ ملک اور ملت کے لیے انتہائی خطرناک فیصلہ ہے۔ اور ارباب اختیار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مادی اور ایمانی اعتبار سے آج مسلمان کمزور ضرور ہے، لیکن اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ اپنے پیغمبر کے ناموس اور عزت کے اوپر غیرت نہ کھائے۔ آج بھی مسلمان اپنے پیغمبر کے ذات کے لیے، اپنے پیغمبر کے ناموس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اور میں ان کو یوں کہوں گا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کے تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسری میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ہر مہینے میں یہ اپنے مذموم عزائم کا اظہار کرتے ہیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے، ناموسی رسالت کے حوالے سے کوئی متنازع بات سامنے آتی ہے، مسلمانوں کے جذبات سے یہ کھیل اس ملک میں کھیلا جا رہا ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کے بنتے وقت لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ ان متنازع فیصلوں کے بعد جب عوامی رد عمل کو دیکھتے ہیں تو پھر بیک فٹ پر چلے جاتے ہیں، اور اس بار بھی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ جب سوشل میڈیا پر عوامی رد عمل کو دیکھا تو پھر سے وضاحتیں دینے لگے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک پاکستان کے غیور مسلمان جاگے رہیں، یہ کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں اور اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو کیا خوب کہا ہے کسی نے، کچھ اہلی ستم کچھ اہلی ہاشم، میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ اور آخر میں اپنی بات مولانا ظفر علی خان کی بات پر ختم کروں گا۔ جب انگریز حکومت نے مرزائیت کی حمایت میں ان کو گرفتار کیا اور عدالت نے وہ نوٹس پڑھ کر سنایا جو اس مقدمے کی بنیاد تھا، کہاں تمہارے اور احمدی جماعت کے درمیان اختلاف ہے، تم نے ان کے عقائد اور ان کے مذہبی پیشوا پر حملے کیے ہیں، جس سے نقص امن کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے، وجہ بیان کرو، تمہاری ضمانت کے لیے تم سے کیوں نہ نیک چلنی کی ضمانت طلب کی جائے۔ مولانا نے عدالت کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مرزائیوں کو کسی قسم کا غضب نہیں پہنچے گا، لیکن جہاں تک مرزا قادیانی کا تعلق ہے، ہم اس کو ایک بار نہیں 1000 بار دجال کہیں گے۔ اس نے حضور کے ختم المرسلینی میں اپنی جھوٹی نبوت کا ناپاک پیوند جوڑ کر ناموسی رسالت پر کھلم کھلا حملہ کیا۔ اپنے اس عقیدے سے 1 منٹ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی دستکش ہونے کے لیے تیار نہیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال تھا، دجال تھا، دجال تھا۔ اور میں اس سلسلے میں قانونی انگریزی کا پابند نہیں، قانونی محمدی کا پابند ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عشق رسالتی معاب میں ڈوبے ہوئے مولانا ظفر علی خان کے یہ اشعار ابھی ذر سے لکھنے کے قابل ہے۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہی بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔